جاتے ہیں، جتنا سخی پائے جاتے ہیں، فرمایا جتنا لوگ سخاوت کرتے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ تاجدار مدینہ سخاوت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ آقا جدھر جدھر نظر کرم کرتے ہی گئے، آقا جدھر جدھر نظر کرم کرتے ہی گئے، مانگا یا نہ مانگا غلاموں کی جھولی بھرتے ہی گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ فرمایا کہ اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سخاوت رمضان میں ہوتی تھی، رمضان المکرم کے مہینے میں ہوتی تھی، جب جو ہے یلقاہ جبرائیل، جب جبریل امی کی کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی تھی۔ فرمایا حضور کی ملاقات حضرت جبریل امی سے رمضان کی ہر رات میں ہوتی تھی۔ اب اگلا سوال یہ ہے، حضور جاتے تھے جبریل امی کے پاس یا جبریل امی آتے تھے حضور کے پاس؟ حضور نہیں جاتے تھے، جبریل امی آتے تھے حضور کے پاس۔ فرمایا پھر کیا ہوتا تھا؟ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فرمایا وہ قرآن کا حضور کے ساتھ دور فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کی سخاوت کی مثال بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا بس جو حضور کی سخاوت تھی نا، فرمایا جو تیز ہوائیں آتی ہیں، فرمایا نفع مند تیز ہواؤں سے بھی حضور کی سخاوت زیادہ تیز تھی۔ اب ہم اس میں سمجھیں گے کہ آپ نے جو ہے اجودو کا لفظ کیوں استعمال کیا، اور پھر لفظ رمضان کیوں استعمال کیا، اور پھر حضور کی سخاوت کو ہواؤں کے ساتھ کیوں تشبیہ دیا۔ اجودو علماء سے پوچھو، طلباء بیٹھے ہیں یہاں، اجودو جو ہے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جس میں زیادتی کے معنی ہوتے ہیں۔ اس سے معنی یہ ہوگا حضور سخی تھے۔ کیسے سخی تھے؟ فرمایا دنیا میں جتنا سخی پائے جاتے ہیں، جتنا سخی پائے جاتے ہیں، فرمایا جتنا لوگ سخاوت کرتے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ تاجدار مدینہ سخاوت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ آقا جدھر جدھر نظر کرم کرتے ہی گئے، آقا جدھر جدھر نظر کرم کرتے ہی گئے، مانگا یا نہ مانگا غلاموں کی جھولی بھرتے ہی گئے۔ ایک ہوتا ہے جماد، اسے بھی سخی کہتے ہیں، اور ایک کہتے ہیں موتی، یعنی دینے والا، جو لوگ لوگوں کو مال عطا کرتے ہیں، مال دیتے ہیں، انہیں بھی کیا کہتے ہیں؟ انہیں بھی سخی کہتے ہیں۔ پھر وضاحت کس طرح ہوگی؟ فرمایا ایک ہوتا ہے جواد اور ایک ہوتا ہے سخی۔ جواد کی یہ خاصیت ہے، وہ ذات جو بغیر مانگے لوگوں کو دے دے اس کو جواد کہتے ہیں۔ اور سخی کیا ہوتا ہے؟ فرمایا سخی وہ ہوتا ہے اس سے مانگا جائے تو پھر دے، اس کو سخی کہتے ہیں۔ فرمایا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مانگا نہ مانگا جھولی بھرتے ہی گئے۔ فرمایا حضور کے لیے لفظ ہوتا ہے جواد۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس نے جواد نہیں فرمایا، فرمایا اجودو، یعنی کہ وہ لوگ جو بغیر مانگے دیتے ہیں۔ فرمایا ان میں جو عظیم نام ہے اور جن کے پائے کا کوئی نہیں ہے، فرمایا غلاموں کو جو بغیر مانگے دیتے ہیں وہ حضور اقدس کی ذات ہے، وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ مانگا نہ مانگا، یہاں شرط بھی نہیں ہے مانگنے کی، یقین کریں یہاں شرط بھی نہیں ہے مانگنے کی، مانگ لو اور پھر تو ویسے ہی بات نرالی ہو جاتی ہے، پھر تو اتنا جھولی بھر دیتے ہیں۔ اور کسی شاعر نے ایک شعر کہا تھا، اس نے کہا کہ سریکی شاعر کہتے کہ وانیہ نجف دے شاہ تو پن، نجف اشرف حضرت علی دے بارے آتے ہیں، آکے تو وانیہ نجف دے شاہ تو پن، اور ایک واری پن ساری زندگی وانڈ بیٹھا ہو کہ جا حضرت علی تو مانگ کے آپ اللہ دیا تعالیٰ حضرت علی بھی دے دیں۔ فرمایا ایک واری مانگ کے آپ پھر ساری زندگی مانگنا پھر وانڈ، جڑی مانگ کے پھر بڑھتا رہے۔ تو حضور کی ذات کی تو بہت ہی نرالی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، فرمایا کہ حضور جواد تھے بلکہ اجود تھے۔ فرمایا غلاموں نے مانگا یا نہیں مانگا،
حضور جھولی بھرتے ہی گئے۔ پتہ ہے کیا، جب ہم الفاظ سمجھتے ہیں عربی کے، قرآن مجید حدیث ترجمہ کرتے ہیں، تو اس میں آپ سب سے زیادہ زمانہ کا اعتبار کیا کریں۔ فرمایا کان اجود الناس، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، فرمایا حضور لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ تھے کون سا زمانہ ہے؟ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے، ماضی ہے۔ ماضی کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس یہ خبر کون سی دے رہے ہیں؟ جبکہ حضرت عبداللہ تو یہ خبر دیتے کہ حضور سخی ہیں۔ فرمایا سخی ہیں بعد میں ہیں، سخی تھے پہلے ہے۔ فرمایا سے ثابت ہے حضور جب سے نبوت کا تاج پہنا، فرمایا جب سے حضور کی سخاوت جاری ہے، اس لیے فرمایا۔ اچھا کانا کو دیکھو فعل ماضی ہے، کانا نصر باب سے ہے، اس کے خاص ہوتے ہیں۔ فرمایا اس کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ اتخاذ یعنی فاعل کا ماخذ کو اختیار کرنا۔ فرمایا اس کانا سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے یہ حضور کی کرم نوازی ہے کہ ہمیں انہوں نے اختیار کر لیا۔ کس کے لیے اختیار کیا؟ امت کے لیے اختیار کیا، دینے کے لیے اختیار کیا، ہماری غلامی کے لیے اختیار کیا کہ تم میرے غلام بن جاؤ۔ فرمایا تو کانا یہ بھی ثابت کرتا ہے ہم لینے کے لائق نہیں تھے اور حضور نے ہمیں اختیار کر کے ہماری جھولیاں بھر دی۔ فرمایا ایک اس کے خاص سے یہ بھی ہے کثرت اطعام ماخذ یعنی فاعل کا ماخذ کو کھلانا۔ فرمایا حضور کی سخاوت سے یہ بھی ہے کوئی اگر بھوکا آیا تو حضور نے اس کو کھلا دیا، اس کو پلا دیا، اس کو سیر کرا دیا۔ فرمایا اور اس کے ایک خاص میں سے یہ بھی ہے کہ الباس سے ماخذ، فرمایا حضور نے صرف لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا بلکہ لوگوں کو کپڑے بھی پہنا دیے۔ اور حضور میں یہ بھی عادت مبارکہ اور سخاوت ہے کہ حضور نے لوگوں کو کیا کیا؟ عطا کیا۔